Hello, 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 beautiful people from beautiful places اور جہاں جہاں بھی آپ میری آواز سن رہے ہیں میرے سب پیارے پیارے لسنرز کو السلام علیکم. جی آیا نو ساتھیو, موسٹ ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آر جے مونا اور آپ سن رہے ہیں یور ویری اون شو آن یور ویری اون چینل. تو جی جناب بتائیے کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے, اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور جہاں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے دوسروں کا بھی بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. جلدی جلدی ہمارے ساتھ آپ باتوں میں شامل ہو جائیے. بالکل آپ ہمارے ساتھ ہماری گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں رہتا ہے آپ کی رائے کا انتظار. تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. محمد فہد ہمیں جوائن کر چکے ہیں. وعلیکم السلام فہد. میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ بالکل لیٹ نہیں ہوئے, آپ نے بہت ٹھیک ٹائم پر ہمیں جوائن کیا ہے. اور امتیاز نعیم نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. موسٹ ویلکم ساتھیو. تو جی میرے خیال سے آج ہم یعنی فٹافٹ اپنے ٹاپک کی جانب بڑھ جاتے ہیں. ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں, مگر لیٹ می ویلکم مائی ٹو مور لسنرز بنت سعود اور رابعہ. تھینک یو فار جوائننگ اینڈ موسٹ ویلکم گائز. ہم جو ہیں آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا وہ ہم آج ذرا سنجیدہ سے ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں احساس محرومی پر, یا جس کو احساس کمتری کہا جاتا ہے. بالکل آج ہم اپنے ایسے احساسات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں, ایسی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو کہ ہمیں اکثر کہیں نہ کہیں خود کے اندر اور خود سے متعلق کسی محرومی یا کسی کمی کا احساس دلاتے ہیں. آج ہم ان لوگوں کا ذکر کرنے والے ہیں جو اکثر اس احساس کا شکار رہتے ہیں کہ وہ کسی معاملے میں کسی صلاحیت کے اعتبار سے, کسی رتبے یا ذہانت کے اعتبار سے دوسروں سے کم ہیں. تو اگر ایسی کوئی بات, ایسی کوئی چیز آپ کے ساتھ جو ہے کوئی احساس, کوئی فیلنگ, کوئی انسیکیورٹی اگر آپ کو فیل ہوتی ہے اپنے لحاظ سے, تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں سوچتے یا آپ کو کوئی انسیکیورٹی نہیں آتی, اکثر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مکمل طور پر ایک انسیکیور قسم کے انسان ہیں. انسیکیورٹیز وقتی طور پر بھی احساس محرومی یا احساس کمتری, جس کو انفیریورٹی کمپلیکس بھی کہتے ہیں, وہ کئی مرتبہ کچھ دیر کے لیے وقتی طور پر بھی ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں. کئی مرتبہ اس سے نکل بھی آتے ہیں. اکثر اس سے نکلنے میں ہمارا ساتھ, یعنی ہماری جو لاٹھی ہے وہ ہمارے اپنے بنتے ہیں, اور کئی مرتبہ ہم خود جو ہیں اللہ کے فضل سے خود کو اس سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں آپ یہاں پر ہماری باتوں میں اپنا کوئی کسی بات کا, کسی چیز کا, کسی خیال کا آپ اگر ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ ہماری باتوں میں شامل ہوئیے, اور ہمیں اپنی رائے سے, آپ اپنے خیال سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جو خود کو کسی نہ کسی اعتبار سے دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں. ہمیں
جوائن کیا ہے شایان اقبال زٹک نے. تو موسٹ ویلکم شایان. اگر آپ نے ہمارا ٹاپک ابھی تک نہیں سنا تو آپ سن لیجئے. ہم بات کر رہے ہیں انسیکیورٹیز کے بارے میں. آپ کی اگر کوئی انسیکیورٹی ہے کسی حوالے سے، یا آپ نے کبھی لائف میں کسی چیز کو لے کر انسیکیور فیل کیا ہو، یا آپ کو کبھی کسی چیز کو لے کر احساس کمتری ہوا ہو یا احساس محرومی ہوا ہو، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اس حوالے سے لازمی کہ آپ نے اس کو کوپ کرنے میں، اس سے نکلنے میں آپ نے ایسا کیا کیا. ہم یہ والے جو ایکسپیرینسز ہیں، جو تجربات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر کوئی اور اس وقت ایسی کسی صورتحال سے گزر رہا ہے تو شاید وہ کوئی بات سن کر ہماری جو اپنے آپ کو موٹیویٹڈ فیل کر سکے، اس میں ایک حوصلہ، ایک ہمت آئے کہ وہ بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنے اس احساس سے جان چھڑا سکتا ہے، یا وہ کچھ مثبت فیل کر سکتا ہے، اس کو کوئی مثبت احساس ہو سکتا ہے. رابعہ حسن کہہ رہی ہیں مجھے پہلے ایسے لگتا تھا کہ میں ذہانت میں کم ہوں کیونکہ میں بونگیاں بہت مارتی تھی، پر اب جا کر پتہ لگا کہ یہ بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے. نائس. رابعہ حسن کہہ رہی ہیں کہ انہیں پہلے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ذہانت میں کم ہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابعہ، اگر آپ ذہانت میں کم ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ذہانت میں کم ہیں، تو آپ ضرور غور کیجیے گا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کون کون سے ٹیلنٹس ہیں. اگر آپ کو اپنا بونگیاں مارنا ٹیلنٹ لگتا ہے تو دیٹس سو پازیٹیو آف یو کہ آپ اپنی کسی چیز کو فالتو نہیں سمجھتی، بلکہ ہمارے اندر جو ہماری صلاحیتیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کا مثبت استعمال کریں، مثبت صحیح جگہوں پر ان کا استعمال کریں، تو وہ بہت جو ہے ہمیں ایک بہتر سے بہتر انسان اور بہتر سے بہتر زندگی کی طرف یہ چیزیں ہمیں لے جاتی ہیں. بنت سعود ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں کہ انسیکیورٹی، اسکل، سیلف اسٹیم میجر فیکٹرز انسٹاگرام اور فیس بک، واٹس ایپ سٹوریز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے. آپ نے ایک بہت وائڈ جو ہے وہ ڈائریکشن میں بات کی ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کی بات کا جواب ضرور دینا چاہوں گی، مگر امتیاز نین کا کامنٹ شامل کرتی چلوں، جو کہہ رہے ہیں ویسے مجھے کبھی احساس کمتری ہوئی نہیں کیونکہ میرے ابو اور میرے بھائی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، میں ان سے مشورہ لے لیتا ہوں، اس لیے کبھی بھی احساس کمتری کا احساس نہیں ہوا. مجھے یہ سن کر اور یہ جان کر بہت اچھا لگا امتیاز. اور مشورہ لینا جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے، اور سب سے بہترین جو ہے وہ حل بھی ہوتا ہے بہت سارے مسائل کا، بہت ساری کنفیوژنس کا، اور بہت ساری باتوں کا. اس کے علاوہ بنت سعود نے جو بات کی ہے، بالکل اکثر جو ہے لوگوں کی جو اپنی کمیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اکثر ہمیں اس طرف جو لے کر جاتی ہے چیز، وہ کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ بات تو کر لی جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے احساس محرومی، اور کیوں ہوتی ہیں انسیکیورٹیز. اکثر ہم لوگوں سے خود کا موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ سٹوریز ہوتی ہیں، تو یوٹیوب پر ہم بیٹھ کر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اچانک ہی انجانے میں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر خود کو دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں، میں
اکثر جو ہے میں شکل صورت میں بھی نہیں اچھا یا اچھی، میرے پاس تو کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے، میری عمر کے لوگ دیکھو وہ اس وقت فلاں شخص یہ کر رہا ہے اور میں اس ٹائم پر کچھ بھی نہیں کر رہا یا کر رہی۔ تو یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، اور یہ چیز آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے، آپ کا جو کانفیڈنس ہے، اس کو بہت متاثر کرتی ہیں، اور آپ کی جو خود اعتمادی ہے اس میں بھی کمی آنے لگتی ہے۔ بالکل ہم اس پر پہلے بھی ایک مرتبہ بات کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ مزید شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ محرومیوں کا احساس اپنی ذات، اپنی زندگی میں کسی کمی کا شدت سے جو احساس ہوتا ہے، اور وہ اور مزید آپ کی شخصیت پر کس قسم کے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ایک تو ہم نے بات کر لی سیلف اسٹیم کی، یعنی خود اعتمادی کی، کہ جب آپ خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں یا خود کو کمتر خیال کرتے ہیں تو کیا چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ محمد فہد کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی خود کو احساس سے کمتری کا شکار نہیں سمجھا کیونکہ مجھے میری ماما سپورٹ کرتی ہیں۔ یو گائز آر سو لکی ماشاءاللہ کہ ایک سپورٹیو فیملی، ایک سپورٹیو بیک گراؤنڈ اور ایک سپورٹیو آپ کا ساتھ دینے والے لوگ، دوست، بہن بھائی، والدین، استاد جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر کسی کی باتیں آپ پر اثر نہیں کرتی، کسی اور کی زندگی کی جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ پازیٹیولی لیتے ہیں، اور آپ خود پھر اس میں جو جیلسی کا فیکٹر ہوتا ہے، جیلسی کا فیکٹر تب آنے لگتا ہے جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ چلیں ایک چیز میں نے اور ایڈ کر دی کہ جب بھی ہمارے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے تو جس کو دیکھ کر ہوا ہوتا ہے اکثر ہم انجانے میں ہی، چاہے ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم حسد کرنے لگتے ہیں۔ ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہم حسد میں چلے جائیں گے، اور یہ بھی بہت ہی بری بیماری ہے۔ اس کے علاوہ امتیاز نعیم کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو کمپیئر کرنے والے بیوقوف ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے اپنی محنت سے بنے ہیں اور وہ محنت ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت زبردست بات کی ہے آپ نے کہ دوسروں کی جو زندگی ہے، دوسروں کی زندگی سے ہم خود کا موازنہ آخر کیوں کریں، دوسروں کو خود سے کمپیئر کیوں کریں؟ اگر ایسا کرنا ہے، اگر خود سے کسی کو یا کسی کو اپنے آپ کے ساتھ آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر مثبت تبدیلیاں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، منفی سوچوں کو جگہ کیوں دیں ہم۔ اس حوالے سے بنت سعود کہہ رہی ہیں کہ انسیکیورٹیز کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ہوتی ہی ہیں، کسی کو ریلیشن شپس میں ہوتی ہیں، کسی کو فائنینشلی اور فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں۔ فزیکلی کسی کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں میں یہ ہو سکتا ہے میرے بال نہیں اچھے، فلاں کے بال اچھے ہیں، یہ ہو سکتا ہے اس کا قد چھوٹا ہے، میرا قد چھوٹا ہے اس کا لمبا ہے، یا کسی کو چھوٹا بھی پسند ہو سکتا ہے قد، مگر اس حوالے سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں فزیکلی خیر جی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا فائنینشلی کسی کے اسٹیبل ہونے کا، تو بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں ہر کسی کی زندگی ایک ہی ڈگر پر چل رہی ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کا نصیب اچھا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اگر کسی کی زندگی میں اس کے پاس کچھ میسر ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ جب آپ وجہ ہی نہیں جانتے تو پھر موازنہ کیسا؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ رابعہ حسن شیئر کر رہی ہیں کہ ویسے بہت کم لوگ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، یا پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے ہی بس آبزرو کر کے بتاتے ہیں۔
اچھا، اس حوالے سے ایسا ہو بھی سکتا ہے مگر ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ کئی مرتبہ بالکل ایسا ہوتا ہے، ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہم خود کو بہت بہتر جانتے ہیں، مگر کئی مرتبہ جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے وہ ہمارے بارے میں ہمیں جو آبزرو کر رہا ہوتا ہے وہ بہتر رائے کئی مرتبہ دے سکتا ہے ہمارے رویے کے بارے میں یا ہماری ایٹیٹیوڈ جو ہمارا بیہیویئر ہے اس کے بارے میں، مگر کئی مرتبہ کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم یوں کیوں کس پریشانی کا شکار ہیں۔ اکثر دوسرے جو ہوتے ہیں جو ایک آؤٹ سائڈ دا اسٹوری، جو لوگ ہمیں باہر سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اکثر بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا آپ کو ڈائریکشن دکھا دیتے ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تو پھر ہم جلد سے جلد اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کی ہم نے اپنی بات۔ آپ کتنوں کی زندگیوں میں یہ رول پلے کرتے ہیں، یہ کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ انہیں ان کی انسیکیورٹی سے نکال لیں، آپ انہیں ان میں خود اعتمادی پیدا کریں، احساس کمتری کی بجائے ان میں ایک مکمل ہونے کا احساس پیدا کریں کہ آپ مکمل ہیں، آپ جو ہیں، جیسے ہیں، فٹ ہیں، زبردست ہیں۔ اس حوالے سے بنت سعود کہہ رہی ہیں لیکن ان دو الفاظ میں فرق ہے، رشک اور حسد۔ بالکل، حسد جو ہے وہ ایک منفی جذبہ ہے، جبکہ رشک کرنا جو ہے ایک مثبت جذبہ ہے۔ رشک کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر جو ایک احساس جاگتا ہے وہ ہوتا ہے ماشاء اللہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور پھر جب وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور اس ماشاء اللہ اور الحمدللہ کے درمیان تک کا جو سفر ہے پھر وہ آپ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امتیاز نعیم کہہ رہے ہیں کہ ویسے موسٹلی تھرڈ پرسن کبھی بھی اچھائی نہیں بتاتا، آج کل کا دور میں یہ کبھی بھی آپ کے بارے میں اچھا نہیں بول سکتا۔ بالکل، آپ جو شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ آپ جو موجودہ صورتحال ہے معاشرے کی، اس حوالے سے آپ ایک تجربہ اپنا شاید ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، اور اکثر آج کل جو یہ ہر انسان کسی نہ کسی انسیکیورٹی کا شکار ہے۔ ہر انسان، اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، مگر اس میں جو ایک کمی اس کو محسوس ہوتی ہے، وہ اس کا سارا فوکس، اس کے ساری اٹینشن، اس کا ساری توجہ جو ہے وہ اس چیز پر چلی جاتی ہے، اور وہ ان ساری نعمتوں کو، ان ساری صلاحیتوں کو، ان سب چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے جو کہ اس میں موجود ہیں، جو کہ وہ کر سکتا ہے، جو وہ حاصل کر سکتا ہے، اور جن کو وہ پا سکتا ہے۔ اور ان چیزوں کا شکار وہ کیوں ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں جب رائے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کو اکثر اپنی کوئی کمی چھپانے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں ان کا وہ ایک آپ میں لاکھ اچھائیاں صحیح، مگر وہ جو آپ کی ایک برائی ہے یا آپ میں ایک کمی ہے، اس کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں، جس سے آپ کو احساس ہوتا ہے، یا اگر اس کا تذکرہ نہیں بھی کرتے، آپ کے ساتھ رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو مجھ میں کمی ضرور ہے، تو آپ کا سارا جو فوکس ہے، آپ کا جو سارا دھیان ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں جو ایک بات پہلے میں نے شاید تھوڑا سا بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے، اگر کوئی شخص جلد کامیابی کی سیڑھی طے کر کے کسی مقام پر پہنچ گیا ہے، اسی عمر میں آپ بھی ہیں، مگر آپ ابھی تک محنت کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ خوش نصیب ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے محنت زیادہ کی تھی، اس کی وجہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے،
اس کی وجہ اس کی قسمت ہو سکتی ہے. آپ کی قسمت بھی بری نہیں ہے، اور قسمت جو ہے اور جو تقدیر ہے وہ دعا سے بالکل بدل سکتی ہے. تو اس حوالے سے تو جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی بجائے، اپنا موازنہ کرنے کی بجائے، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی پر آپ آبجیکشن تو نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کا نصیب ہے اور وہ اس کا نصیب ہے، اور جو قسمت ہے، جو تقدیر ہے، اس پر اعتراض کرنا اور اس پر آبجیکشن کرنا اور ناشکری کرنا اور اس طرح کی منفی سوچوں کو اپنے ذہن میں لانا، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ دعا کریں، کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جب ایک کام اور ایک راستہ رکھا ہے تو پھر ہم مشکل اور تکلیف دہ راستے کا انتخاب کیوں کرتے ہیں اور اپنی انرجی غلط سائٹ پر ویسٹ کرتے ہیں. امتیاز نعیم کہہ رہے ہیں اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اور اپنے کام پر پھر بھی اچھا، اگر آپ اپنے کام پر کانفیڈنٹ ہیں تو پھر بھی 2 لوگ آپ کو غلط بولیں گے اور 2 کہیں گے کہ اچھا ہے. اسی بارے میں اس لیے سیلف کانفیڈنس ہونا بھی ضروری ہے. بالکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے بارے میں ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا یہ کام کیسا ہے، آپ خود کو اسیس کر سکتے ہوں. ایک سیلف اسیسمنٹ کی جو ایک کوالٹی ہے، جو ایک خصوصیت ہے، وہ آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے. اسی کو بالکل خود اعتمادی کہتے ہیں صحیح معنوں میں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. بنت سعود کہہ رہی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تیسرا شخص کون ہے، کیونکہ پاکستان میں ویسے بھی مفت کا مشورہ دینا سائیڈ بزنس ہے. بالکل اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ مشورہ دینے چلا آتا ہے، اور وہ کہانی تو آپ نے بالکل سنی ہوگی، اور آپ ہر شخص کو خوش بھی نہیں کر سکتے. میں اس کہانی کا ذکر کر رہی ہوں یہاں پر، جو ایک باپ بیٹا اور ان کے گدھے کے بارے میں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. تو ہم اس کے علاوہ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا نصیب ہوتا ہے، جو ہماری قسمت ہوتی ہے، اس کو ہم دعا سے، کوشش سے بدل سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے کہا کہ جب یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ایک آسان راستہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یقین کیجئے، یقین جانیے کہ محنت کا راستہ، کوشش کا راستہ، لگن کا راستہ بہت پرسکون ہوتا ہے اور بہت آسان ہوتا ہے. وہ دیکھنے میں، سوچنے میں اور فزیکلی، پریکٹیکلی آپ کو کبھی مشکل لگتا ہے، مگر اس کے آخر میں آسانی ہوتی ہے، اس کے آخر میں کامیابی ہوتی ہے، اس کے آخر میں، اس کے آخری کنارے پر آپ کی منزل ہوتی ہے. لیکن جو راستہ اکثر انجانے میں ہم اختیار کر بیٹھتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے لگتے ہیں، دوسروں کی جو کامیابیاں ہیں، دوسروں کی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ دوسروں کی جو خصوصیات ہیں ان میں جھانکنے لگتے ہیں اور ان سے اپنا موازنہ کرنے لگتے ہیں، تو ہم ایک تکلیف دہ راستہ چنتے ہیں جس سے ہمارا دلی سکون، ہمارے ذہن کا سکون، ہماری زندگی کا سکون سب تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں. اور دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو کہ خود کے پاؤں میں ایسی منفی سوچوں کی بیڑیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال لیتا ہے. تو ہمیں اس بات کا احساس ضرور ہو جانا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ ہم خود پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، اور ہم خود پر کتنی محنت کر کے ہم خود کو خود کتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر اچھا، اکثر جو دیکھا جاتا ہے خوبصورتی کے اعتبار سے یا شکل صورت یا فزیک کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ کامیابی اور ناکامی، اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہمارے معاشرے میں اکثر پیسہ، دولت، کاروبار یا کوئی بڑی سی گاڑی، اچھا سا گھر، ایک اچھا خاندان، یہ چیزیں جو ہیں وہ اکثر سمجھی جاتی ہیں. تو
اس کے علاوہ ہاں میں اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں، مگر امتیاز نعیم نے ہم سے پوچھا ہے کہ ٹاپک سے تھوڑی الگ بات کر رہا ہوں، یہ پیچھے پیانو کیوں بج رہا ہے؟ ہم نے امتیاز ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے اپنے سیشن میں، اور بیک گراؤنڈ میوزک کا اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے ضرور رائے دیجیے گا، یا اگر ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کسی حوالے سے تو وہ بھی آپ ضرور رائے دیجیے گا۔ اس کے علاوہ بنت سعود کہہ رہی ہیں کہ بس اب اور موٹیویٹ نہ کریں، آپ کا سیشن چھوڑ کر پڑھنے لگ جانا ہے میں نے۔ اچھا، امتیاز نعیم کہہ رہے ہیں کہ انہیں نیند آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پیسہ اور دولت انسان کو کامیابی محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے حساب سے میری سوچ کے مطابق دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جس کے پاس صرف پیسہ ہے، اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس محنت کرنے کی کا جذبہ نہیں ہے، اس کے پاس محنت کرنے کی خواہش نہیں ہے، اس کے پاس خود کو بہتر مقام پر اگر وہ ہے تو اس کو اپنے بہتر مقام پر رہنے کے لیے اس میں خواہش نہیں ہے، اس میں جذبہ نہیں ہے، اور وہ اور مزید کچھ ایسی عادتوں کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ بس اپنا پیسہ لٹا رہا ہے۔ مگر ایک وہ شخص جو کہ اس سے بہت نیچے کھڑا ہے، مگر وہ محنت کا، اپنی منزل پر نظر رکھنے کا، اپنی ایسی چیزوں کا جذبہ رکھتا ہے اور وہ سب کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں کہ وہ تو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے، اس پیسے کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ پیسے والا شخص جس کے پاس صرف پیسہ ہے اور وہ کچھ اور نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، وہ کچھ کام نہیں کرتا، اپنی اور صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا، وہ وہاں سے ضرور نیچے آ سکتا ہے کل کو۔ یعنی مستقبل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو پھر ایسے شخص کو دیکھ کر اپنے اندر احساس محرومی جگانا یا احساس کمتری کا شکار ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امتیاز نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج اتنا سیریس ٹاپک کیوں چوز کر لیا۔ امتیاز، ہم شروع سے ہی، آغاز سے ہی ہم کچھ سنجیدہ موضوعات پر ہی گفتگو کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں، مگر میں نے جو ہے بیچ میں مجھے خیال آیا کہ ہم کیوں نہ تھوڑے سے لائٹر نوٹ کی طرف جاتے ہیں، اور اب ہم واپس جو ہے وہ اپنے ٹریک پر آ رہے ہیں، مگر ہم ضرور بیچ میں آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سنجیدہ بھی نہ ہو اور تھوڑا سا مسالے دار بھی رہے ہمارے جو سیشنز ہیں، ہماری جو گفتگو ہے۔ اس حوالے سے آپ بھی ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے موضوعات پر یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی جو یہ سیشنز ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور کس طرح کے ٹاپکس کا ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کس طرح کی چیزوں پر، کس طرح کی باتوں پر آپ ان پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ بنت سعود کہہ رہی ہیں آر جے مونا ان سے سجیشن لیں ٹاپک کی۔ ویل میں لے چکی ہوں، تھینک یو فار دا سجیشن بنت سعود۔ ویل یو شوڈ گیو ان کامنٹس مسٹر امتیاز۔ جی بالکل۔ تو ہم جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ جو آپ کی ذاتی خوبیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی اصل دولت ہوتی ہیں، اور ان کا پھل آج نہیں تو کل ضرور ملتا ہے۔ بنت سعود کہہ رہی ہیں کہ اچھا، امتیاز نعیم کو میوزک سن کر نیند آ رہی ہے، تو بنت سعود کہہ رہی ہیں، سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ان کو ان سیکیورٹیز کے ٹاپک کے ساتھ ڈسکو میوزک چاہیے۔
خیر، رابعہ حسن کہہ رہی ہیں کہ لو سیلف اسٹیم سے نکل کر ہم سیلف کانفیڈنس میں چلے تو جائیں، پر دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں۔ بالکل، یہ جو ہمارا جو اختیار ہے خود پر، کہ ہم خود کو ایک دیکھیے، جو اعتدال ہوتا ہے، جو توازن ہوتا ہے، وہ یہی تو ہوتا ہے کہ آپ خود کو ایک بیلنس کے ساتھ اپنی لائف کو گزاریں، ایک بیلنسڈ لائف، ایک بیلنسڈ ڈائٹ، ایک بیلنس روٹین۔ ہر چیز جب بیلنس ہوتی ہے تو پھر سب کچھ اچھا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں۔ دیکھیے، یہ زندگی جو ہے، جس زندگی میں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس میں آسانیاں، مشکلیں، مصیبتیں، خوشیاں، غم، سب کچھ یہاں پر اس دنیا کے لیے رکھا گیا ہے، جب تو ان کا سامنا تو ضرور ہوگا، مگر ہم اس میں کتنا متوازن طور پر، کتنے اعتدال کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ڈیل کرتے ہیں، ہم معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ نہ ہم بہت زیادہ ایگریسو ہوں، نہ ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں جائیں، نہ ہم بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں، نہ ہم بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہماری جو سوچ ہے اس کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ سوچ کیسے بہتر ہو سکتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر بات کریں۔ اکثر چیزوں پر بات کرنا بھی جو ہے وہ نئے راستے نکال دیتا ہے۔ جب ہم بات ہی نہیں کریں گے، جب ہم ذکر ہی نہیں کریں گے، تو حل کیسے نکلے گا چیزوں کا۔ امتیاز نعیم کہہ رہے ہیں کہ سیریس نہیں ہونا چاہیے، آج کل تو ہر بندہ ہی ڈپریشن کا شکار ہے، تھوڑا مائنڈ فریش کرنے کے لیے ہنسی مذاق ضروری ہے۔ آپ کر لیجئے ہنسی مذاق، ہم بالکل مائنڈ نہیں کریں گے، مگر دیکھیے، اگر کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے تو ہم کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور ہم کسی کو جو ہے ایک بہتر جو ڈائریکشن، کوئی اشارہ دے سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اس سچویشن سے، اس صورتحال سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ خیر، ہم نے بہت ذکر کر لیا موازنے کا، بہت ذکر کر لیا مقابلے بازی کا۔ تو آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسی سٹیج آف یور لائف جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ جو ہے ایسی کسی سچویشن کا شکار ہوئے، اور کسی کی وجہ سے، یا آپ کی کسی سوچ کی وجہ سے، یا کوئی واقعہ آپ نے ایسا دیکھا جس کو دیکھ کر آپ کو لگا کہ نہیں، اس طرف نہیں، اس ڈگر پر چلنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ عمیر راؤ نے ہمیں جوائن کیا ہے، موسٹ ویلکم عمیر۔ اور عمیر کہہ رہے ہیں کہ ہم بس مذاق اڑاتے ہیں اور کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ جی، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور کوئی شخص اتنا مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہے تو کہ وہ اس بات کو ہینڈل کر سکے کہ یہ میں نے اس چیز کو اپنے حواس پر سوار نہیں کرنا۔ دیکھیے، ہم دوسروں کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، دوسروں کی جو یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، یا دوسروں کی جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں جانیے، اور خود کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیجئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یا اگر آپ کے اندر ایک کمی ہے تو آپ کی جو باقی خوبیاں ہیں ان کو اپنی طاقت بنائیے، اور اپنی آپ کی وہ جو ایک کمی ہے وہ آپ کی باقی خوبیاں اس کو ڈھانپ سکتی ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، بنت سعود ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ کی بیٹری کے لحاظ سے آپ کا کانفیڈنس کتنا ہے، اور اس وقت بنت سعود کا کانفیڈنس 85% ہے، اور امتیاز نعیم کہہ رہے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس لیول اس وقت 90% ہے۔ گریٹ، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا کانفیڈنس کچھ لو ہے۔
خیر مگر ہم جو ہیں میرے خیال سے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ کافی سیریس نوٹ کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آج کے حوالے سے اگر آپ نے کسی بات کو پسند کیا یا آپ کو کوئی بات بری لگی تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمیں مزید جو آپ سجیشنز دیتے رہتے ہیں اور اپنے کامنٹس میں وہ ہمیں پسند آتے ہیں۔ اور جو ہم موازنے کی بات کر رہے تھے، جو موازنہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، میں ہیلدی کمپٹیشن سے منع نہیں کر رہی۔ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا اس سے مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے آپ توپ اور مکھی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، آپ پہاڑ اور گلہری کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، درخت اور چونٹی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم موازنہ کس سے کر رہے ہیں، کیا یہاں پر اس موازنے کا حق بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ امتیاز نعیم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کانفیڈنس کیا چاہیے کہ آپ بول رہی ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کی جو ہے ذرا نوازی ہے کہ آپ مجھے سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری باتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور ہماری باتوں کا سلسلہ آپ کی وجہ سے ہی آگے چلتا ہے۔ اور see that's a positive thing I found about you guys۔ اور میں جیسے کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگا کر باتیں کر کے یہ سیشن اینڈ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دوستوں کی ایک محفل تھی جس میں بیٹھ کر ہم نے بہت رینڈم باتیں کی ہیں، اور ہمیں جو ہے ایک دوستوں کی جو محفل ہے وہ برخاست ہوئی ہے، اور کل پھر ملنا ہے، اور وہ جو ایک امید ہوتی ہے کہ کل پھر ملنا ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھینک یو امتیاز نعیم، آپ نے جس بات پر بھی جو ہے وہ تائید کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے کہ مقابلے بازی جو ہے وہ ہمیں اب دیکھ کر کرنی چاہیے کہ کس حوالے سے ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی بہتر پوائنٹ، کوئی ایسی بات جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بنت سعود کہہ رہی ہیں یس یو کانٹ جج فش بائی کلائمبنگ اے ٹری، ایگزیکٹلی، اور بالکل آپ آگ سے یہ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ سمندر میں لگ جائے، اور آپ ہوا سے یہ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ آگ کو نہ بجھا پائے۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے آج کے سیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہماری آج کی گپ شپ جو ہے وہ کافی حد تک ایک جو ہمیں ایک میرے خیال سے جو ایک ہماری جو مورل لائن بنی ہے وہ یہ کہ ہماری سوچ بدلے گی تب ہی ہم بدل سکتے ہیں۔ ہمیں سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں سوچ کو مثبت طرف لے کر جانا ہوگا، اور بالکل امتیاز نعیم کہہ رہے ہیں کہ مقابلے کی بات گریٹ بات کی ہے، اور بالکل ہمیں مقابلہ جو ہے وہ دیکھ کر کرنا ہوگا کہ ہم صحیح جگہ مقابلہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہاں کمپٹیشن بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یہاں کمپٹیشن بنتا ہے تو اس کو ہیلدی کمپٹیشن کی طرح لیں، آپ اس میں کسی اور کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش نہ کریں، اس شخص کے پاؤں کی بیڑیاں بننے کی کوشش ہرگز نہ کریں جو کہ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے اپنی کامیابی کی سیڑھیوں کو پار کر رہا ہے۔
کبھی بھی خود اپنی محنت پر اپنے اوپر فوکس کریں، اپنی زندگی پر، اپنی جو معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس کریں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر شخص بنانے کی کوشش کریں، اپنا پروڈکٹیو یوز کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی دیوار پھلانگ کر، دوسروں کے سروں پر پیر رکھ کر آپ اوپر جانے کی کوشش کریں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ مزید ہمارا جو آج کا سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، مگر میں اس کو اینڈ کرنا چاہوں گی اس نوٹ کے ساتھ، چونکہ میں نے ابھی ذکر کیا پہاڑ اور گلہری کا بھی، اور درخت اور چونٹی کا، پہاڑ اور مکڑی کا، تو بالکل 2 دن پہلے ہی ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کی برسی گزری ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور میں انہی کے شعر کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا آپ کا آج کا ساتھ یہی ہوتا ہے خت۔ آج کے لیے مجھے یعنی اپنی میزبان RJ مونا کو دیجیے گا اجازت۔ اپنے پیاروں کا، عزیز رشتہ داروں کا، دوستوں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال، ہنستے ہنساتے رہیے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے رہیے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہمت دلاتے رہیے، اور یوں ہی قدم بڑھاتے رہیے۔ ہم ملیں گے پھر کل اسی وقت، اسی چینل پر، اسی جگہ، نئے جذبے، ایک نئے ٹاپک اور بہت ساری نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ۔